السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اسٹارٹ اللہ کرتے ہیں نورین، میرا خیال ہے نا انشاءاللہ باقی پھر جوائن کرتے رہیں گے لوگ ساتھ، کہ ٹائم پہ شروع کریں اور ٹائم پہ ختم کریں. تو تمارین ہم کر رہے تھے، ٹھیک ہے چلیں اسٹارٹ لیتے ہیں باقاعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین. نورین ریوائز کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے؟ تمرینات ہم میرا خیال ہے تقریباً 4-5 تک کر چکے تھے سوالات. ہاں 6 تک کر لیے تھے نا شاید. ہاں یعنی نمبر 4 کا بتائیے ذرا پڑھ کے ایک دفعہ. چلیں یہاں سے سٹارٹ لے لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما علامت الجری فی الممنوع من الصرف. علامت الجری فی الممنوع من الصرف هي فتحة. ما علامت النصب فی جمع المؤنث السالم هي كسرة. هات مثالا للمقصور واجعله في 3 جمل على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. یہ شاید بتا رہے تھے وہ، تو ہم نے کلاس ختم کر دی تھی. اوکے ٹھیک ہے، تو بنائیں گی کیا مطلب ہے اس کا، کیا پوچھ رہے ہیں اس میں؟ کہ مقصود کی مثال لائیں اور 3 جملے بنائیں جس میں سے پہلا جو ہو مرفوع ہو، دوسرا منصوب اور تیسرا مجرور. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیں کریں پھر اس کو. مقصور کے لیے نا جی انہوں نے شاید فتح کی کوئی مثال بنائی تھی نا. جا الفتح، ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی مقصور. اس میں جو ہے ضمہ مقدرہ ہے. صحیح. اور اسی کو لے لیں جو فتح آپ نے لیا نا، اسی کو. ہاں ہاں سألت الفتح، اس میں فتح مقدرہ ہے. کیا اس میں آپ بھی نے فتح سوری مقدرہ کیا ہے. بتایا آپ نے، کیا جملہ بنایا؟ سألت الفتح سؤال، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے صحیح ہے. تو اس میں بھی فتح جو ہے وہ مقدرہ ہے. صحیح. اور سلمت علی فتح الفتح، علی الفتح، ٹھیک اس ہے. میں بھی کسرہ مقدرہ ہے کیونکہ مقصور کی جو ہے وہ ہر حالت سیم ہی رہتی ہے. پھر اس کے بعد ہے ہاتی مثالا للمنقوصی. الثابت الیاء وادخله في 3 جمل على ان يكون مرفوعا في الاولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. اس میں بھی ہے کہ ایک مثال لے کر آئیں منقوص کی جس میں ثابت یا ہو. تو یہ ثابت یا ثابت کیا ہے بھائی؟ دیکھو اس میں ایک یہ کیس بھی ہے نا کہ یا گر جاتا ہے نورین، ہے نا؟ یاد ہے وہ تو جب کوئی منقوص وہ میں. آئے گا نا. ہاں کوئی کس اس میں کا گر جاتا ہے اور کس میں ثابت رہتا ہے؟ وہ لا لم لم اور کیا 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 کس میں انا اور اس کے اندر دیکھو اگر وہ نا نکرہ نورین، نکرہ میں گر جاتا ہے یا حالت رفع اور حالت جر میں، ایسے ہی ہے نا. اور جب الف لام معرفہ ہو پھر نہیں گرتا. یہ ہم پیج نمبر 8 پہ کر کے آئے ہیں نا، وہاں پہ بات کی تھی. یعنی قاضی کی مثال ہم نے کی تھی وہاں پہ. منقوص وہی ہے نا جس کے اینڈ پہ یا آئے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ اگر نکرہ ہو منقوص، اس میں منقوص اگر نکرہ ہو حالت رفع اور جر میں اس کی حرف علت نکل جاتی ہے. فار ایگزامپل جاء قاضٍ، اس طرح سے ہوگا قاضی نہیں پھر آتا، یا نکل جاتی ہے اس کی. لیکن اگر معرفہ استعمال کریں اس کو
ٹھیک ہے، یعنی جا القاضی تو پھر الف لام لگا دیں تو پھر وہ یا رہتی ہے، صحیح. نکرہ میں گر جاتی ہے لیکن معرفہ میں رہتی ہے. اس کا مطلب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ثابت رکھیں یا کو تو ہم معرفہ کی پھر مثال لیں گے. ٹھیک ہے، اچھا کریں. میں پھر معرفہ ہی لینا ہوگا سب کے اندر، جی 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 جی. ایسا کہ اس کے اندر دیا ہوا ہے نا. ہوں جا المحامی. ٹھیک ہے. تو اور ہم نے اس کی کیا مثالیں ہیں کہ اور کون سے محامی الفاظ تھا، تھے؟ قاضی محامی، تھا. جانی. ہاں جانی تھا تو جا الجانی، تو اس میں ضمہ جو ہے وہ مقدرہ ہے. یہ کیا پیج نمبر چل رہا ہے؟ 10. اچھا ٹھیک ہے، جزاک اللہ. پیج نمبر 13 ہے میرے پاس تو. اچھا میرے پاس 10 ہے. ٹھیک ہے. ہاں وہ ہمارے پاس تمارین جہاں پہ ہے نا پہلی وہی پہلا پیج ہے، پہلا ہی پیج ہے ابھی. وہ میرے پاس بک ہے نا، آپ لوگوں کے پاس وہ ہے پی ڈی ایف سے اپنے آؤٹ. پرنٹ لیا. ہاں ٹھیک ہے جی. چلیں نورین. جا المحامی، اس میں ہوں ضمہ مقدرہ ہے کیونکہ محامی جو ہے وہ یہاں پر حالت رفع میں ہے، جا رفع آ میں ہے. کیا آپ نے تو. اور رائیت المحامیہ، اس میں ظاہرہ ہو جائے گا، اس کا فتحہ ظاہر ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ حالت نصب پہ ہے اس وقت، اور اس کی علامت نصب واضح ہو جائے گی. اور ذہبت الی المحامی، یہ حالت جر میں ہے لیکن کسرہ مقدرہ ہے کیونکہ یہ جو جی یا ہے وہ اس کی ثابت، اس کے لفظ کا حصہ ہے، جی مجرور کی وجہ سے نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکی. صحیح. چلیں آگے غلام مصطفیٰ صاحب آپ کریں. جی آگے ہے کہ ہاتی مثالا للمنقوص المحذوف الیا، جس میں یا جو ہے محذوف ہوگا. وَأَدْخِلْهُ فِي 3 جُمَلٍ عَلَىٰ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا فِي الْأُولَى وَمَنْصُوبًا فِي الثَّانِيَةِ وَمَجْرُورًا فِي الثَّالِثَةِ. پہلا جو جملہ ہوگا وہ مرفوعاً ہوگا، دوسرا منصوب ہوگا اور تیسرا جو ہے مجرور ہوگا. صحیح. تو یہ اس طرح بن جائے گا کہ دخل قادم، ٹھیک ہے، یہ مرفوع ہو جائے گا دخل قادم. جی اس کی یا نکل گئی نکرہ حالت میں ہم اس کو لے کے آئے. ٹھیک ہے. جی قادم. اور پھر منصوب بنانے کے لیے سألت قادیاً. جی اس کا وہ جب حالت نصب میں ہوتا ہے تو الف آ جاتا ہے ساتھ. ٹھیک ہے. جی قادیاً، سألت قادیاً. اور مجرور بنانے کے لیے ہم کہیں گے ذهبت إلى قادم. صحیح. ٹھیک ہے، یہ اس بالکل کا ٹھیک ہے. جی محذوف ہو جائے گا. جی اور جی اگلا بھی کریں. آگے ہے کہ هذا مثال للمضاف إلى المتكلم وأدخله في جی وأدخله في 3 جمل على أن يكون مرفوعا في الأولى ومنصوبا في الثانية ومجرورا في الثالثة. اس میں پہلے جو ہے مثال ہم نے لانی ہے مضاف کی جس میں یا متکلم ہوگا، اور پھر تینوں جملوں کے اندر پہلا مرفوع اور دوسرا منصوب اور تیسرا مجرور. ٹھیک ہے. بنائیں. هذا زميلي، هذا زميلي. اوکے. اس میں کون سی حالت میں ہے؟ یہ ہو جائے گا. هذا زميلي، هذا زميلي. جی جی. کون اور سی حالت میں ہے یہ؟ منصوب میں ہو جائے گا، یہ مرفوع حالت میں ہے. وہ مرفوع میں ہے کیسے بتائیے؟ یہ اس میں یہ ہے کہ مضاف جو ہے یا متکلم ہے نا. جی جی. حالت رفع کیسے ہے، کس وجہ سے حالت رفع میں ہے؟
حالت رفع میں اس لیے ہے کہ ہاں وہ جو اس کا مضاف آ رہا ہے وہ یا متکلم ہے. ہاں جی نہیں تو وہ تو یا متکلم ہے، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حالت رفع میں ہے، تو کس وجہ سے حالت رفع میں ہے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ حالت، کیونکہ نظر تو ہمیں اعراب آ ہی نہیں رہے اس کے، لیکن یہ کس وجہ سے حالت رفع میں ہے؟ یہ اس کے لیے کہ آپ نے جملہ بنایا ماشاءاللہ خود، تو یعنی کیا ہے اس جملے کی ترکیب؟ یہ میرے پاس بک میں پہلے سے لکھا ہوا تھا اس لیے میں پڑھ رہا ایسے نہیں نہ کریں، پھر سمجھ کے کریں. اگر پہلے سے لکھا ہوا پڑھنا ہی تو نہیں نا خالی کام. نہیں یہ میں نہیں لکھا تھا، پہلے لکھا تھا یہ. چلیں ٹھیک ہے، پھر ریکال کریں ذرا کہ کیا معنی بنتے ہیں اس جملے کے، کیوں حالت رفع میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاذا زمیلی یعنی کہ یہ میرا ساتھی ہے یا ٹھیک ہے. یہ میرا دوست ہے. جی تو اس میں جو ہے وہ اس مثال کے اندر جو ہے زمیلی آ گیا نا، یعنی یا متکلم آ گیا. ٹھیک ہے، وہ تو یا متکلم آ گیا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ حالت رفع کا آپ نے مثال دی ہے، تو یہ کس وجہ سے حالت رفع میں؟ جملے کی ترکیب کیا ہے؟ یعنی اس کے اعراب بتائیے ذرا. اعراب بتانا یہی ہوتا ہے نا، اعراب جو ہم وہ اس میں کرتے ہیں صرف نحو الواضح میں وہ ہوتا ہے نا سوال کہ اعراب ان کا اعراب دیجئے، یعنی ان کا بتائیے کہ یہ فاعل ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مفعول ہے، کیا ہے. تو میں وہی آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اس جملے کے اعراب بتائیے مجھے، اس کی حالتیں بتائیے، کس حالت میں، کس وجہ سے. ھذا زمیلی آپ جملہ بول رہے ہیں اور آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، جی تو بتائیے ذرا. خبر ہے. نورین رکو نا، اچھا ان کو بتانے دو، ان کا اپنا جملہ ہے اور وہ اس کا مجھے گرامیٹیکلی بتا نہیں پا رہے کیوں حالت رفع میں ہے. جی غلام مصطفیٰ صاحب سمجھ آیا؟ اصل بیچ میں کال آ گئی تھی میری. اچھا جی. بند ہوگی یہ کال یا بھی چل رہی ہے؟ ہاں جی 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 بتائیں گے غلام مصطفیٰ صاحب. جی چلیں نورین آپ بتا دیں، پتہ نہیں بزی ہیں وہ یا کیا ہے. جی وہ خبر ہے نا یہاں پہ کہ میرا دوست ہے، تو وہ خبر ہے اور خبر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے، بالکل تو ٹھیک. اس اور لیے حالت جی رفع میں ہاں ھذا کیا ہے پھر اس میں؟ مبتدا. مبتدا، اور مبتدا ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، تو کیا ھذا معرفہ ہے؟ جی کیونکہ وہ ہے نا کیا اسم کہتے ہیں اس اشارہ. کو، سارے اسم اسماء اشارہ، سارے اسماء ضمیر، یہ سارے معرفہ ہوتے ہیں. بالکل معرفہ ٹھیک ہے. ہمیشہ. تو یہ مبتدا ہے، معرفہ ہے، اور زمیلی میرا دوست، تو یہ ظاہر زمیل جو ہے وہ حالت رفع میں ہونا چاہیے کیونکہ خبر ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. چلے غلام مصطفیٰ صاحب دوسرا بتائیے. دوسرا ہے کہ منصوب ہونا چاہیے دوسرے جملے میں، اور اس میں بھی ہم زمیلی استعمال کر سکتے ہیں، جیسے رائے تو زمیلی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے. جی اصل میں میری آواز بہت کم ہو گئی، وہ آپ کی آواز سنائی نہیں دے رہی مجھے. اچھا، کال آپ نے اٹینڈ کی تھی شاید، آپ میٹنگ چھوڑ کے دوبارہ آ جائیے، صحیح ہو جائے گی میرا اچھا خیال چلو میں میٹنگ چھوڑ کے دوبارہ، کیونکہ وہ بیچ میں جی کال آ گئی تھی، اس کی وجہ ٹھیک سے ہے گڑبڑ ہوئی ہے ٹھیک لگتا ہے ہے مجھے. ٹھیک ہے. چلیں نجمہ آپ کریں تب تک. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب یہ انہوں نے جو کیا نا اسی پہ میں نے بنایا، اور اپنا بھی میں نے کچھ کیا ہے، ہو سکتا ہے غلطی ہو اس میں. جی 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 ھذا زمیلی، رأیت زمیلی، ذهبت إلى زمیلی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دوسرا جو میں نے وہ اپنے اس پہ بنایا، دخل استادی، دخلتا استادی، یہ مجھے تھوڑا سا نہیں، اس کا مطلب بتائیے گا یہ مجھے. اور ذهبت إلى استاذی، تو اس میں دخلتا استادی یہ صحیح ہے کہ مطلب داخل ہوا میرا استاد؟ پھر جو ہے نا وہ آپ کس حالت میں یوز کر رہی ہیں، کس کی مثال لے رہی ہیں وہ آپ؟ میں استاد کے لیے لے رہی ہوں کہ وہ داخل ہوئے. ہاں تو پھر وہ حالت رفع کی مثال ہے نا یہ آپ لے رہی ہیں، یعنی
ٹھیک ہے. ہاں حالت رفع کی مثال میں آپ یہ بتا سکتی ہیں. ہاں کیسے بتائیے؟ دخلتا داخل ہوا. کون داخل ہوا؟ استاذ ہی. فاعل بنا رہی ہیں نا پھر اس کو. ہاں میں نے دخلتا ہی کی لکھا ہے. تو ہاں تو کس کی میں وہی کہہ رہی ہوں نا, ہم نے دیکھے 3 چیزیں ہیں نا. کیسے کر سکتے ہیں؟ حالت رفع کی لینی ہے, حالت نصب. نہیں ہو ہوگا سکتا نا. دخلا نہیں ہوگا. دخلا ہو سکتا ہے. ہاں داخلہ. ہو- I'm so sorry, پتہ نہیں میرا تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو گئی تھی دخلا میں. تو ہو گیا نا. ہاں دخلا تو میں نے ہو گیا نا, دخلا استاذی, تو یہ تو رفع کی حالت میں آ گیا نا. ٹھیک ہے. اب جو ہے مجھے منصوب مطلب منصوباً بنانا ہے, تو اس کے لیے یہ کیسے آئے گی فارمیشن اس کی؟ پھر میرا خیال ہے کہ رأیتو استاذی. ہاں لیکن وہ میرا خیال ہے داخل ہونا یعنی کسی کے پاس جانا, یعنی دخل تو الا استاذی یا علا ہوتا ہے شاید, اس طرح لگتا ہے. کسی کو پتا ہے تو وہ اس کو ذرا کنفرم کر دیں. میں اپنے استاد پر یعنی ان کے پاس گیا. وہ تو حالت جر میں ہو جائے گا نا, حالت رفع میں کیسے ہوگا؟ ہاں پھر بھی وہ حالت جر میں ہو جائے گا, کیونکہ اگر اعلیٰ کریں گے نا دخل تو اعلیٰ استاذی کہ میں اپنے استاذ کے پاس داخل ہوا یعنی ان کے پاس گیا, پھر بھی وہ حالت جر میں چلا جائے گا, وہ حالت نصب کی مثال نہیں رہے گی. حالت جر جو کیا وہ ذهبت الى استاذی کیا ہے. ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں نصب پھر والی نجمہ غلط آپ نے لکھا ہوا ہے, نہیں صحیح بن رہا اس طرح سے. ٹھیک ہے داخلہ کے ساتھ ہی بنے گا. ٹھیک ہے. حالت میں رفع رأیتو کر لیں. صحیح ہے نا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں تو نجمہ آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں کہ میرے استاذ داخل ہوئے, تو وہ تو دخلا استاذی ہو گیا. پھر وہ حالت رفع میں چلا گیا نا, وہ حالت نصب کا کرنا چاہ رہی تھی تو داخلہ کے ساتھ نہیں بن پایا نا. ٹھیک ہے رأیتو صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی 2 لوگوں نے اور جوائن کیا ہے, یہ میری ہیں کلاس ممبرز دوسرے گروپ کی. تو گرامر ہی کی چونکہ پریکٹس ہو رہی ہے, جویریہ اینڈ ہما, ویلکم ٹو دا کلاس. ٹھیک ہے. یہ چل کیا رہا ہے, یہ چل رہا ہے کہ اعراب جو ہے نا کچھ یہ ایکسرسائزز چل رہی ہیں. انشاءاللہ ابھی ہم 2-4 منٹ کے بعد اگلا لیسن شروع کرنے والے ہیں, پھر وہاں سے آپ شروع سے سنیے گا انشاءاللہ. ابھی آپ پیشنس سے بیٹھے. یہ اعراب دیکھ رہے ہیں ہم کہ مختلف صورتوں میں کیسے ہوتا ہے, پھر انشاءاللہ میں وہ آپ کو بعد میں بتا دوں گی کبھی. ٹھیک ہے, چونکہ ابھی بالکل آپ نے اینڈ پہ جوائن کیا, ایکسرسائز ہو رہی تھی. فریحہ سوال نمبر 10 جی کیجیے آپ, یہ سوال نمبر 10. أعرب ما تحته خط. اعرب یا اعرب؟ فعل امر ہے اعرب. أمر أعرب ما تحته خط. اعراب لگائیے ما تحته جن کے نیچے خط یعنی لائن ہے, خط. جی ہاں, انڈر لائنڈ جو لفظ ہیں ان کے اعراب لگائیے. ٹھیک ہے. اعراب لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کی حالت واضح ہو جائے, اس سے ایسی حرکات دیجیے یا اس طرح سے. جی طے کریں. اللہ کیا ہے يحب نمبر الله يحب محبت کرنا یعنی فعل ہے, اللہ فاعل ہے, المتقین مفعول. اللہ يحب الله المتقین کہ اللہ متقین سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت رفع میں. ہاں اور کیا ہے؟ فاعل ہے. ٹھیک ہے, یحبو کا فاعل ہے. اور متقین کون سی حالت میں ہے؟ حالت نصب اور یہ مفعول. بالکل ٹھیک ہے. چلیں نمبر 2. خلق اللہ خلق اللہ السماوات والارض. سماوات نہیں یہ ہے سوری سماوات تو نہیں. ہاں یہ ہے نا اس کی غیر عقل کی جمع واحد مؤنث آئے گی نا. ٹھیک ہے. خلق اللہ خلق فعل اللہ فاعل السماوات خلق اللہ, اس کا کیا مطلب بن رہا ہے؟ خلق پیدا کیا اللہ نے. ٹھیک ہے, پیدا کیا اللہ نے. سماوات اور ارض کیا ہے؟ یہ مفعول نا, مفعول ہے. ٹھیک ہے. ہاں سماوات کا مفعول کا کیا اعراب ہوگا اس میں؟ الف تا ہے نا, یہ اس کا حالت
ये आएगा फतहा आएगा ना, मफूल का फतहा ये है वो ना? गलती है जो मेरा ख्याल है पहली रिवीजन क्लास में नौरीन ने की थी और फिर मैंने उसको बताया था। जी नौरीन बताइए जरा फरीहा को गलती कर रही हैं वो। हाँ, इसमें वो रफा नहीं आता, समावाती आएगा, या हालत रफा में उसका दम्मा आ जाहिर जाता है। होता है, हाँ हाँ, रफा दम्मा आ जाता है, हालत हालत जर और हालत नसब फतहा में आता है। हमेशा जी किस वजह से नौरीन, ऐसा किस वजह से है? ये मुअन्नस जमा है, ठीक है, जमा मुअन्नस मुअन्नस सालिम है। जी जमा जमा मुअन्नस मुअन्नस सालिम। सालिम है। जी ठीक है प्रिया, जमा जी मुअन्नस सालिम जो होता है ना, जैसे मोमिनात, जी स्वालिहात, राइट, जो अलिफ जी और पूरी ता होती है, जमा मुअन्नस सालिम में हालत नस्ब और जर दोनों में कसरा ही आता है। आपको हालत नस्ब का जो फतहा है ना वो नहीं नजर आएगा, ठीक है। और इसको फिर हम क्या कहेंगे, इसके अराब ये हालत फरोई ये हैं, नस्ब फरई क्या हैं, है? फरई। फराई है। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा असली और फरई किए थे ना हमने। जी। और नौरीन मेरा ख्याल है आपने मुकद्दरा बोला था इसका फतहा, नहीं मैंने शायद, हमने कहा था ना हम इसको बेहुर्फ कहेंगे, आराब बिलहुर्फ। नहीं हम तो अराब बिल हरूफ तो नहीं कहेंगे, वो हाँ, तो मुकद्दरा है, पीछे सही है, मुकद्दरा है, ये मुकद्दरा। सवाल नंबर 5 में गुजरा है ना, मा अलामत नस्ब फी जमा मुअन्नस बिल्कुल। और सालिम। अभी ये मुझे नौरीन ही बता के गई है, माशा अल्लाह। नौरीन ये देखिए, ये आपने मुझे अभी बताया था बिल्कुल शुरू में, ये वाला मा अलामतुन नस्बी फी फी जमइल, जमा जमा मुअन्नस मुअन्नस सालिम। सालिम में जो नस्ब की अलामत होती है वो क्या है, ये अभी आपने ही शुरू में बताया मुझे क्लास के, हाँ, कसरतुन। कसरा कसरा होती है। और फिर हम इसको क्या कहेंगे कि ये कैसा एराब है, मुकद्दरा नहीं कहेंगे नौरीन, ये भी हम डिस्कस कर फरिया चुके है। थे। क्या कहेंगे, ये देखें यहाँ पे हमने ना उसको डिसाइड किया था, ये वाला जो कि फरिया, हाँ, अलामतुल फरिया। असलिया वल फरइया कौन से होते हैं? असलिया तो वही होते हैं जो फतह कसरा दम्मा से जाहिर होते हैं, ठीक है। और फरइया हमने कहा था कौन से होते हैं, जो जो हरूफ से हरूफ से जाहिर होते जाहिर हैं, हो। बिल्कुल ठीक। या फिर ये वाला केस के मतलब आना तो फतहा था लेकिन वो कसरा आ गया, ठीक है, ये भी फरइया ही कहलाते हैं, ये हम पढ़ा है पूरा पीछे। और ज़ाहिरा और मुकद्दरा फिर किसको कहेंगे? कि अगर इसके ऊपर नस्ब होता तो वो जाहिर नहीं, था ना उसका एराब। हाँ नहीं, वो तीन देखो, तीन ये कैटेगरी जो है ना देखो उनको कहें। अल-एराबु तकदीरी, ये तीन, नजमा बिल्कुल ठीक कह रही है, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकी। ये तीन जो कैटेगरीज है ना, इनके एराब को हम या तो मुकद्दरा कहेंगे या ज़ाहिरा कहेंगे। अल-मुदाफ इला या अल-मुतकल्लिम, अल-मनकूस, अल-मक़सूर, ये तीन कैटेगरीज जो है ना, सिर्फ इनके लिए हम ये दो लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, अज़-ज़ाहिरा वल मुकद्दरा, ये दो, अज़-ज़ाहिरा वल मुकद्दरा, ठीक है। जी तो तो ज़ाहिरा उमूमी तौर पे असलिया और फरिया ही होगा हमेशा, सिर्फ इन बिल्कुल, तीन के लिए जाहिरा सिर्फ और इन तीन के मुकद्दरा। लिए हम जो टर्म यूज करेंगे ना वो ज़ाहिरा और मुकद्दरा यूज करेंगे, ठीक है। वो और वाले अल्फाज जिनके आखिर में या आ रहा है किसी वजह से, या बिल्कुल तो मुतकल्लिम की बिल्कुल, वजह से, या तो वो, या हाँ, फिर या वो मकसूर मुतकल्लिम है, के, या वो मनकूस है। बिल्कुल हाँ, या मुतकल्लिम की वजह से वो या आ रहा है, या मनकूस यानी नाकिस की वजह से, मुहामी इस वजह से या आ रहा है, या मकसूर मुस्तफा इसकी वजह से या आ रहा है, तीनों में या आ रहा है। ये वाली कैटेगरी जब आएगी तब हम कहेंगे कि इसका मुकद्दरा है या ज़ाहिरा है। और ज़ाहिरा भी सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, नसब नस्ब में। की हालत में, बिल्कुल ठीक। नजमा का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकी। और ये जो है ना, ये इसकी पूरी जी चार्ट भी तो बने हुए हैं ना, अलामतुल बिल्कुल अराब या वल बिल्कुल फरिया, उसमें बिल्कुल बिल्कुल। ये दिया हुआ है ना, वल बनाती। हम्म, हाँ यहाँ पे देखिए मंसूब में, हाँ, है ना, पूरा चार्ट जो बना हुआ उसमें भी है, उससे उसमें भी भी है। समझ आ और यहाँ जाएगा। पे भी दिया हुआ है मंसूब में, दाऊतुल अंबिया, सॉरी अस्तगफिरुल्लाह, अबना के अबना, यहाँ पे तो हमजा के ऊपर हमें फतहा नजर आ रहा है हालत नस्ब में, लेकिन बनाती यहाँ पे नहीं नजर आ रहा। फरीहा क्लियर? कहाँ पे, कौन से पेज पे बात कर रहे हैं? मैं ये जो आप स्क्रीन की एग्जाम्पल तरफ जो नहीं बता देख रहे रही? हैं, नहीं मैं पे, सॉरी, हाँ जी हाँ जी, अब हाँ जी, ये वाली मैं ना वो बात कर रही हूँ ना मैं, बनाती। अच्छा, सही।
یہ لکھا ہوا منصوب ہے یہ، لیکن پھر بھی جی جی بناتی نظر آ رہا ہے ہمیں، یہ ہم کر کے ہاں گئے جی نا فریحہ، کیا صحیح ہے جی جی اس میں کسرہ کی شکل میں ہی، کسرہ میں ہی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ہم پھر اس کو کیا کہیں گے؟ یہ اوپر والی کیٹیگریز میں اصلیہ ہے، فرعیہ ہے، ظاہرہ ہے یا مقدرہ ہے، کون سی کیٹیگری صحیح بولیں گے اس کی؟ یہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ فرعیہ ہے نا؟ فرعیہ ہے، بالکل ٹھیک، جی صحیح. چلیں جی آگے. جی انشاءاللہ. صحیح. ٹھیک ہے، آگے ہمارا ہے، ہاں آپ اعراب لگا رہی تھیں، ٹھیک ہے، پڑھیے اس کو جی. دوبارہ نمبر 2 کو. خلق اللہ السماوات والارض. اردی کیوں کر دیا؟ ہاں جی کیوں؟ آپ بتائیں کیوں کیا، کیوں کسرہ لگایا؟ کیونکہ یہ جو ہے نا واو حرف، یہ ہے نا حرف جر ہے نا. ٹھیک ہے. ہاں جی نہیں ہے. فریحہ کیا ہو گیا؟ بالکل ایک واو حرف جر بھی ہے، لیکن کیا ہاں جی یہاں پہ حرف جر والا واو آ رہا ہے؟ یعنی اور حرف ہاں جر پتہ ہے، والا یہی واو جب مجھے بھی غلط فہمی ہے فریہ، مجھے بھی ہمیشہ یہی غلط فہمی رہتی ہے، اسی لیے میں اس دن وہ واہ واہ والی بات کری تھی، تو میرا بھی یہی مطلب تھا کہ جو حروف عطف ہوتا ہے، یہ حروف عطف ہے نا، جی تو وہ اس کے بعد بھی تو جاری کہ نہیں، صحیح صحیح ٹھیک ہے. حروف دیکھیں یہ تو عطف کے بعد نہیں آتا میری جاری. بات سنیں ایک منٹ نورین اینڈ فریحہ، جو حرف جر جی والا، حرف جر کے طور پہ جو واو آتا ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ میں بتاؤں؟ نہیں رکے نجمہ ایک منٹ. جی بتائیے نورین اینڈ فریحہ، آپ دونوں میں سے کوئی ایک. جب مجھے واو نہیں پتا، ایز اے میں حرف تو اور جر ہی آتا ہے. سمجھتی ہوں، جی نورین. مجھے تو نہیں پتا. مجھے بھی نہیں پتا. اوکے اصل میں نہیں اب بولوں؟ نہیں نجمہ رکے ایک منٹ. ہما یا جویریہ میں سے بتائے کوئی؟ نجمہ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا ہے، اس لیے میں نہیں پوچھ رہی. جی ہما. قسم والا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. نورین اینڈ فریحہ دھیان سے یاد رکھیں، اور یہ کبھی بھی آپ کو انشاءاللہ کنفیوز نہیں کرے گا اگر آپ اس کو معنی پتا ہوگا، ٹھیک ہے. والعصری، قسم ہے زمانے کی، والفجری، رائٹ، والتین والزیتون، یہ سارے قسمیہ ہوتے ہیں، وہ حالت جر کا واو ہوتا ہے پھر، یعنی یعنی حرف جب بھی وہ یعنی حرف جر کے طور پہ واو آئے گا نا، وہ ہمیشہ قسم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کہاں سے قسم آ گئی؟ ٹھیک ہے وہ مطلب جب قسم کھائی جائے اسے تو کیا وہ حرف واو جر، صرف واو حرف جر. حرف جر ہے، وہ تو واو القسم بولتے ہیں نا اس کو، وہ حرف جر ہاں کہاں ہے واو؟ ایگزیکٹلی، اسے تو واو القسم کہتے ہیں، اسی لیے تو نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے، اسی کا واو نام حرف جر بھی، یعنی وہ حرف جر کی کیٹیگری میں ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. واو القسم ہوتا ہے تو اسی کو پھر حرف جر میں. جی پتہ نہیں، میں پہلی بار شاید سن رہا ہوں اس طرح کہ ٹھیک وہ ہے، حرف چلیں ایڈ کر لیں اس کو اپنی ابھی وکیبلری. پہلی دفعہ ہی سن رہی ہوں یہ بات. اوکے نو پرابلم. بٹ ہمیشہ میں بھی جب بھی پہلی وہ دفعہ سن رہا ہوں. واو اچھا نورین، چلے جو بھائی ہمارے پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان میں تو مجھے ان پہ تو کوئی پرابلم نہیں، لیکن آپ اگر کہہ رہی ہیں، کیونکہ وہی جو فہم القرآن والی بک ہے نا ہماری دین والی، ٹھیک ہے، جو سب نے ہمارے پاس ہے، اس میں یہ حرف جر کے انڈر واو لکھا ہوا ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ قسم کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو واو نہیں، القسمیہ قسم کے معنی یہ تو سب کو پتا ہے، والعصری والفجری، وہ تو سب کو پتا ہے کہ جب واو آتا ہے وہاں پہ واو قسمیہ، جس طرح ابھی نسیم بھائی نے کہا تو کہ ہم تو جی ہمیشہ اس کو واو ٹھیک ہے، قسمیہ پڑھتے ہیں، بٹ نورین آپ کیسے پہچانتی ہیں کہ یہ واو قسمیہ ہے؟ کیسے پہچانتی ہیں آپ؟ کیونکہ وہ اللہ کی کسی اس کے نشانی کے ساتھ آ رہا ہوتا پیاری ہے ہمیشہ، بہن، کبھی وہ کیونکہ سنو، درمیان میں تو نہیں آتا وہ. اوکے ٹھیک ہے، لیکن وہ ایک اور چیز بھی پھر آپ آج سے نوٹ کریں کہ جس بھی یعنی واو جس بھی نشانی پہ آیا ہوگا نا، وہ اس کو ہمیشہ حالت جر میں لے جاتا ہے، کبھی بھی والعصر نہیں ہوگا. جہاں پہ بھی وہ قسمی آئے گا نا، تو اگلا اسم حالت جر میں ہوگا. جسٹ میک این ایڈیشن ٹو دیٹ، ٹھیک ہے. وہ تو ہے، وہ تو نہیں، یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب واو قسمی آتا ہے ہمیشہ جر دیتا ہے وہ، یہ تو پتا پھر ہے. وہ تو جو ڈیفینیٹلی پھر والی وہ یہ دونوں باتیں جو ہے نا، وہ آج دونوں صحیح، جمع ہو گئی، الحمدللہ ٹھیک دونوں انفارمیشن الحمدللہ، ایک جگہ آج جمع ہو گئی، یہ مقصد صحیح ہے کہنے. ٹھیک الحمدللہ، ٹھیک ہے. تو
یعنی وہ تو بلکہ میں جب وہ ٹرانسلیشن کرا رہی ہوتی ہوں تو میں تو بگنرز کو بتاتی ہی ایسے ہوں کہ واو کے بعد جب یعنی کسرہ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تسمیہ ہے، ٹھیک ہے، انٹل اور انلیس کہ یہ والا کیس آئے. اب یہ والا کیس بلکہ کوئی حرف جر آ جائے، کوئی اور حرف جر آ جائے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جی واپس آئیے فریحہ، آپ کہہ رہی تھی جی خلق اللہ السماوات والارض، رائٹ؟ جی آپ نے ضاد کو جی بھی کسرہ دیا، کیوں کسرہ دیا؟ میرے تو ذہن میں یہ تھا نا، جو میرا پوائنٹ آف ویو غلط تھا کہ میں واو کو نا سمجھ رہی تھی نا، تو اس کے بعد والے کو مجرور کر رہی تھی. تو حرف جر وہ تبھی ہوگا جب قسم کے معنوں میں آئے گا فریحہ، اس کو نوٹ کر لیں جی آپ، ٹھیک ہے. جی جی اب یہاں انشاءاللہ پہ بھی ضرور. یہاں پہ ارض کیا ہے گرامیٹیکلی؟ یعنی اللہ نے خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا، ٹھیک ہے. جی اس میں السماوات آسمانوں کو اور زمین کو، یعنی کہ ہاں دو الگ چیزیں نا، عطف کے لیے واو آیا ہے. واو آ گیا کہ اس کو بھی پیدا کیا اور اس کو بھی، دونوں کو اس پیدا کیا، ٹھیک ہے. جی دونوں کیا جی. ہیں پھر؟ یہ پھر دونوں غیر عقل ہے نا، تو نہیں السماوات تو تھا نا جمع مونث سالم، جس کا ہم نے کہا ہے کہ یہ ہاں ون. چلو میں جی آپ کو سہولت دے دیتی ہوں، آپ کا بیٹا بھی رو رہا ہے ماشاءاللہ پیچھے، اللہ اکبر، ہاں اللہ جی تعالیٰ آسانیاں کرے ماؤں کے لیے. سماواتی آمین. والارض جو ہے نا، یہ مفعول بن رہا ہے سمپلی، ٹھیک ہے، مفعول جی ہے. خلق ہاں اللہ، جی اللہ نے پیدا کیا، کس کو پیدا کیا؟ آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی، دونوں مفعول ہیں. تو ہاں جی مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایگزیکٹ یس جی. تو ارضا آنا ہے یہاں پہ، کیوں نہیں سماواتا آیا؟ کیونکہ وہ ہوتا ہی نہیں. مومناتا کبھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، صالحاتا کبھی نہیں ہوگا، تو صالحاتی یہاں پہ لگ کسرا رہا ہے، لیکن وہ ہے حالت نصب میں ہی، ٹھیک ہے. صحیح بالکل ہاں تو جی اس میں صحیح. ارد میں تو کوئی حالت نصب کا کوئی اعراب غلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو نارمل فتحہ لے سکتا ہے، تو اس کو فتحہ دے دیں آپ، ٹھیک ہے. صحیح سماواتی پہ فتحہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ جمع مؤنث سالم تھا، جس پہ فتحہ کبھی بھی نہیں آتا، حالت نصب میں بھی وہ کسرہ ہی لیتا ہے. ہوپ اٹس کلیئر صحیح. فریحہ، ٹھیک ہے. جی جی جی. تو پڑھیں ذرا کیسے بنا پھر یہ. خلق اللہ السماوات والارض. بالکل ٹھیک، اب صحیح ہو گیا. نورین آپ یعنی کہ تشریح بتائیں. الارض کو ہم یوں کہیں گے کہ مفعول به منصوب الفتحہ ظاہرہ. بالکل ٹھیک. ظاہرہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اصلیہ. اصلیہ ابھی ہم نے کہا نا ظاہرہ اور مقدرہ ہم کن میں بولیں گے؟ صرف وہ 3 کیٹیگریز میں جن میں یا آ رہا ہے اینڈ پہ، یا متکلم ہے یا اچھا منقوص ہے یا مقصور ہے، اس میں ہم ظاہرہ اور مقدرہ بولیں گے. اس میں ہم کیا بولیں گے؟ اچھا معلمہ، فرعیہ والاصلیہ، ٹھیک ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، جب ہم کہتے ہیں خلق اللہ السماوات والارض، تو اس کو ہم مفعول تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ خبر بھی تو لگتی ہے. کیوں بھائی؟ جب فعل سے جملہ شروع ہوتا ہے نا نورین، اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ خلقہ سے شروع ہو رہا ہے نا، خلقہ سے شروع ہو رہا ہے، جب کسی فعل سے جملہ شروع ہوتا ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں. تو جب جملہ فعلیہ کی ترتیب کرتے ہیں نا، اس تو کو کہتے ہم ہیں یہ فعل ہے مفعول اور کہتے یہ ہیں. فاعل ہے اور یہ مفعول ہے، ایسے بولتے ہیں پھر، ٹھیک ہے. ہاں لیکن مفعول بیسیکلی لگ تو یہی رہا ہے نا کہ وہ خبر بھی ہے ساتھ ساتھ. وہ خبر پہ مفعول مبتدا خبر کیوں کیوں نہیں آپ ہو کی سکتا؟ نہیں دیکھیں وہ ہوگا اگر وہ صرف اسم سے. اعراب کی وجہ سے. نہیں نورین سنو، اگر وہ جملہ اسمیہ ہو نا، دیکھو ٹرمز ہے نا جو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے. ویسے تو آپ اس طرح اگر سوچو، یعنی اپنی ایک عام زبان میں ایک عام بندہ جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ ہاں ایک خبر مل رہی ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ٹھیک ہے، رائٹ. لیکن گرامیٹیکلی جب اللہ تعالی یعنی جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اسم سے شروع ہوتا ہے، پھر ہم جو ٹرمز یوز کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ جو اسم ہے جس سے جملہ شروع ہو رہا ہے وہ مبتدا ہے، اور اگلا جو ہے جو بھی وہ جس کے بارے میں بات، وہ اس کی خبر ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ خبر بنتا ہے. لیکن جب وہ جملہ فعل سے خلقہ سے شروع ہو رہا ہے، پھر یہ یعنی فعل ہوگا اور پھر اس میں کچھ فاعل ہوگا اور پھر کچھ مفعول ہوگا. اس طرح سے پھر بولتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے. I hope it's clear انشاءاللہ. چلیں شبانہ آپ کریں. ویسے فریحہ سے میں پورا کروانا چاہ رہی تھی لیکن اس کا بیٹا رو رہا ہے. جی 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 اگلا نمبر 3 والا کریں آپ. میری بھی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی لیکن میں کرتی ہوں. لیکن آپ کا بیٹا نہیں رو رہا اس لیے آپ کریں. ہاں میں ابھی ہاسپٹل سے آئی تھی، طبیعت تھوڑی خراب تھی. اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ بس بی پی بہت ہائی ہو رہا ہے کافی دنوں سے نا، تو اس لیے ہاسپٹل پھر گئی. اللہ تعالیٰ صحت دے. آپ کر پائیں گی؟
देखती हूँ, देखते हैं आप. चलें इफ्ताह करें। इफ्ताह फाका. क्या हो गया इसका मानी? आईना सयारता नहीं अभी उसको का. उसका अब बताएं तो सही ना, उसको जरा बताएं कि क्या है, किस हालत में है, क्या इराब लगाया आपने? इफ्ताह है ना, ये खोलने का काम हो रहा है इस पे. ठीक है, ये फाका के क्या मायने होते हैं? आप बताइए। आप नहीं, मुझे नहीं पता. जी नजमा, अब आप आ सकती हैं, हेल्प करिए नजमा। जी ये खमसा सॉरी। में से है तो इसका होगा इफ्ताह फाका. मानी क्या बना? इसकी जो ये कि खोलो तुम अपना मुंह. हाँ, फूका जैसे था. मुंह, हाँ फाफू. जी जी का जी। अपना मुंह. मुंह, हाँ फमुन होता है ना, असल में तो लफ्ज होता है जी. फमुन, मुंह, ठीक है। हाँ, लेकिन वो जब यानी वो या तो फा होगा या फू होगा या फम. फी होगा, हाँ, है ना, वो किस में फी आता है? ये होता है. अस्माए खमसा में। खमसा. अस्माए खमसा में 5 ऐसे हम्म. इस्म हैं जो जब भी वो मुदाफ के तौर पे आते हैं, राइट, ये भी याद ऐड कर लें साथ, मुदाफ के तौर पे आते हैं, फिर उनके एराब कैसे शो हो रहे होते हैं? फिर वो एराबे फरइया हो जाते हैं और वो हरूफ से शो हो रहे होते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी ये हालत में है? फा का नस्ब की. नसब की हालत में। कैसे शो हो रही है इसकी नसब की हालत? ये फाका है ना, तो ये खोलो, यानी इस पे काम हो रहा है. हम्म मुंह पे हालत खोलने का. नसब में है, क्योंकि खोलो का मफूल है ना. काम, हाँ मफरूल है, हाँ, मफरूल हमेशा हाँ, हालत नसब में होता है। ये सब शो में होता कैसे है. हो रही है? ये अलिफ से शो हो रही है, हाँ माना जी, फा हाँ, फ के आगे जो अलिफ लगा हुआ है ना, ये हालत नसब की ये निशानी है। नस्ब. तो अगर ये, फाका हाँ, अगर ये हालत रफ में होता, फॉर एग्जाम्पल, तो फिर फूका. फू का, बिल्कुल ठीक, फिर वो वाव से शो हो रही होती, ठीक है। हाँ, और अगर ये हालत जर में फी होता का. तो फी फी का. का, बिल्कुल ठीक, ठीक, सही। चलें आगे करें। आगे नजमा कर ले. ओके ठीक है, चलें नजमा। आईना सयारतु अबी का. अभी हालत जर में. ये और भी वो जी पीछे हमने किया था ना, तो ये मुदाफ और मुदाफ इलैह भी बन रहे हैं आपस में. सयारतु अबी. बिल्कुल ठीक है। ये अभी जो है ये हालत जर में है। तो जी यहाँ पर ये मुदाफ इलैह के अलावा तो और कुछ नहीं बन रहा ना? हाँ अभी बिल्कुल। जो है वो जर में चला गया ना. हाँ हाँ नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आपने कहा यहाँ पे वो मुदाफ इलैह भी बन रहा है, तो मैंने कहा शायद कुछ और भी लेकिन बन रहा है। क के साथ मिलके वो आगे भी मुदाफ भी बन रहा है, क का। नौरीन यहाँ पे ना डबल मुदाफ मुदाफ इलैह आ रहा है, ठीक है। सैयारा तू अभी मुरक्कब इजाफी बन रहा है और अभी का भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है, 2 मुरक्कब इजाफी बन रहे हैं। जो अभी है ना, वो सैयारा का मुदाफ इलैह है और क का मुदाफ है, क्या नौरीन? अभी जो है ना वो 2 तरह के लेकिन स्टेटस में। इस वक्त दोनों के दोनों जो है वो सैयारा के मुदाफ इलैह हैं, कौन से दोनों के दोनों? अभी हाँ भी और का भी। हाँ, या मतलब इस तरह कह लें कि ज़ाहिर है वो अलग तो नहीं है ना, फिर वो पूरा मिलके ही सैयारा का उसकी मुदाफ वजह इलैह ये बन होता रहा है है। कि फिर उसी तरह तरतीब में आसानी रहती है ना, जब आपको ठीक है, आप, और ये अरबिक का उसूल मैंने कहीं पढ़ा था कि जब मुदाफ के साथ उसके बाद जितनी भी चीजें आएंगी ना उससे जोड़ के, वो ठीक है, चाहे वो सारी 4 उसका मुदाफ इलैह 5 बनेंगी। 6 हो, सब हम्म उसके मुदाफ इलैह बन जाएंगे, इसलिए सब मजरूर हो जाएंगे। सही, ठीक है ठीक है। तो अईना सैयारतु अबी का, तेरे वालिद का वो गाड़ी कहाँ है, सही। चले नजमा आगे करती जाए, फटाफट खत्म कर दे एक्सरसाइज को, फिर लेसन पे चलें, काफी टाइम हो गया। हफिज़तु सूरतैनी. हम्म हालत नसब में. हाँ, मतलब क्या है इसका? मैंने हिफ्स की 2 सूरतें. नहीं नहीं हम्म सूर हाँ ठीक है, सूरतैनी, 2 सूरतैनी. सूरतें, क्योंकि इसका जमा तो नहीं हो सकता ना, सूरत उनकी जमा क्या होता है? सुवरुन। हाँ ठीक है, 2 मैंने. सुवरुन जमा जमा मुकस्सर होता है, ठीक है। सूरात उन नहीं होता, या तैनी. सूरतीना नहीं होता, ठीक है। तो ये सूरतैनी है, तस्निया है। और ठीक है, कौन सी हालत में है ये? ये हालत नसब है. हालत नसब है। किस तरह शो हो रही है? इसके अराब कौन से हैं, ये असली या फरई? इसके जो है ये फरई है और ये या से शुरू हो रही है ना. बिल्कुल जी।
جب حروف سے وہ شو ہو رہی ہوگی اس کی حالت نصب یا کی وجہ سے شو ہو رہی ہے، ہم کہیں گے کہ اس کے اعراب فرعی فرعی۔ ہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلیں آگے آ جائیں فٹافٹ نمبر 6 پہ. عارف قاضی مکہ، میں مطلب میں جانتا ہوں مکہ کے قاضی کو. تو یہ عارف قاضی مکہ تھا. قاضی آپ صحیح پڑھ رہی ہیں. یہ کس کی مثال ہے؟ قاضی کیا ہے یہ اس کی ہے نا، یہ تھا منقوص قاضی ایک منٹ. ہاں منقوص کی مثال ہے. بالکل ٹھیک ہے. منقوص کی تو مثال ہے یا منقوص میں، ہاں منقوص میں یہ آپ ہی نے مجھے اتنا اچھا سا بتایا تھا اور آپ نے مجھے خوش کر دیا تھا کہ آپ کو یاد ہے کانسیپٹ اس کا، کہ جب یا اس میں آتے ہیں نا. جی اس میں جو نا یہ یا آتا ہے تو اس میں فتح جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. بالکل. تو یہ کریں ظاہر پھر. یا مکہ تھا. بالکل. عارفو قاضیہ یا کے اوپر فتحہ ظاہر ہوگا کیونکہ حالت نصب میں صرف ایک ہی صورت میں تو فتحہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیکن رفع یہ تو نکرہ حالت میں اس وقت، تو معرفہ حالت میں ال کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے نا. نورین دیکھیں وہ اس کا نا مکہ کا مضاف بن رہا ہے، یہ مضاف الی المعرفہ ہو کے مضاف ہو گیا ہے. یا ربی. اچھا یا ربی کرم. لا کرم. لیکن بات سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ جی ہاں آ گئی. معرفہ کی بھی تو کیٹیگریز ہوتی ہیں نا، ایک تو الف لام لگ کے معرفہ ہوتا ہے تو یا ہے یہ ہاں معرفہ ہی ہے. بالکل بالکل مضاف الی المعرفہ. مکہ معرفہ ہے نا، اس کی طرف مضاف بنا ہوا ہے. مکہ کے قاضی کو میں جانتا ہوں، میں جانتی ہوں. ٹھیک نہیں میں یہ اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یا گر جاتا ہے نا پھر اگر جب وہ ہو جاتا ہے پھر تو ہونا چاہیے عارفہ قادن. لیکن یہ نکرہ نہیں ہے، لیکن یہ نکرہ نہیں ہے، معرفہ ہی ہے. صحیح. چلیں میرا خیال ہے اب میں ان سے پوچھتی ہوں نسیم صاحب سے، کافی دیر سے ان کی باری نہیں آئی. جی نسیم صاحب. جزاک اللہ خیر نجمہ. جی نسیم صاحب آپ کریں نیکسٹ. جی خرج الجرح من الجرح حالت ہے اور اعراب اس کی فرعیہ ہے. ہیلو جی 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 آواز جا رہی ہے میری؟ ہاں جی پہلے رک رہی تھی اب صحیح آ رہی ہے. جی جی کروں خرج الجرح یہ حالت رفع میں ہے، من المستشفى حالت جر میں. جرح حالت رفع میں کیسے؟ کیوں آپ نے کہا حالت نظر تو ظاہر کچھ بھی نہیں آ رہا، لیکن کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اسماء منقوص ہے نا. لیکن جب ہمیں اعراب بتانا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم اعراب بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے اعراب بتائیے. تو اعراب بتانے کا مطلب ہے آپ نے اس کو پورا ہاں بتانا ہے کہ یہ فاعل ہے، مفعول ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے. رائٹ. آپ اس کو مرفوع کہہ رہے ہیں، کیوں مرفوع ہے میں وہ پوچھ رہی ہوں. جی جی تو یہ فاعل بالکل کیونکہ یہ فاعل ہے. فاعل ہے ٹھیک ہے. فاعل مرفوع. رائٹ اس طرح بولیں گے ہم. خرج الجرح. جرح کا مطلب کیا ہے ویسے؟ مریض. کون کیا؟ جرح مریض ہی ہے نا. کون؟ جی سرجن کو کہتے ہیں نا. سرجن کو جراحی یعنی وہ پتہ ہے اس کو کہتے ہیں نا سرجری کو. سرجن. اچھا 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 ہاں سرجن نکلا ہاسپٹل سے. ٹھیک ہے یہ مطلب ہے اس کا. آلات جراحی آپ نے سنا ہوگا ہے نا، سرجیکل وہ ہاں انسٹرومنٹ. جی تو یہاں پہ خرجہ نکلا، جرحہ ہم اس کو جرحہ ہی پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ منقوص ہے، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. نہیں یہ منقوص ہے یا مقصور کی مثال ہے؟ یہ منقوص کی مثال ہے یا مقصور کی مثال ہے؟ اچھا 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 یہ تو مقصور ہے.
صحیح. جی نسیم صاحب مقصور ہے. کیسے پہچانتے ہیں؟ شاید جو نیو ممبرز ہیں ہماری کلاس میں ان کو نہ پتا ہو کہ ہم ہاں، یہ کیا بار بار بول رہے ہیں کیونکہ منقوص اور مقصور. جی کیونکہ یا مقصور جو ہوتا ہے اس میں الف سے اس کا وہ ساؤنڈ ختم ہوتا ہے، اور جو منقوص ہے اس کے یا سے. جی ٹھیک ہے، تو میں دوبارہ بتا دیتی ہوں تاکہ ہما اور جویریہ کو بھی سمجھ آ جائے کہ ہم کیا ٹرم بار بار بول رہے ہیں. ایسا اسم جو یا پہ ختم ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، ایسا اسم جو یا پہ ختم ہو رہا ہو لیکن اس کی پروننسیشن ہم الف کی ساؤنڈ سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے مستشفیٰ بھی اسی کی مثال ہے. مستشفیٰ ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو کبھی بھی مستشفی نہیں پڑھتے ہم، مستشفیٰ ہاسپٹل کو کہتے ہیں. اور نظر تو آپ کو آ رہا ہے کہ یہ یا پہ ختم ہو رہا ہے لیکن ہم آواز کون سی نکال رہے ہیں؟ الف کی. اس کو کہتے ہیں کہ یہ مقصور ہے، یہ اسم جو ہے نا یہ مقصور ہے. اور مقصور یعنی قصر کیا ہوا، چھوٹا کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کی الف ساؤنڈ پہ ختم ہوتا ہے. اور ایسا اسم جو یا پہ ختم ہو لیکن اس کو جو ہے نا مطلب جیسے ہم کہیں کہ جیسے محامی پر جو مثالیں آئی تھی نا، میں آپ کو 1 منٹ لے جاؤں اگر صدیقی حقی نہیں، بچی. صدیقی اس کی مثال نہیں ہے نسیم صاحب. صدیقی کیوں نہیں مثال اس کی؟ وہ مضاف الی یا متکلم ہے. بالکل نسیم صاحب، صدیقی کیوں بولا آپ نے؟ یہ 1 منٹ میں لیو کر کے پھر سے آتا ہوں کیونکہ آواز بالکل کٹ کٹ کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جویری اور ہما کو ایکچولی میں بتا رہی تھی لیکن پتا چلا کہ ابھی ہمارے اپنے کچھ ممبرس کا کلیئر نہیں ہے کانسیپٹ. تو دیکھیں مطلب یہ ہم بات کریں منقوص، یہ ٹرم لکھی ہوئی ہے منقوص، کیا یعنی نقص ہے اس میں. نقص کیا ہے؟ جو ہم نے فعل ناقص بھی جو کرتے ہیں اس میں یہ ہے نا کہ حرف علت آئے. یہاں پہ صرف اسم کی بات ہو رہی ہے، اسم بھی ناقص ہوتے ہیں یعنی منقوص ہوتے ہیں. تو ایسا اسم جس کے اینڈ پہ یا آ رہا ہو وہ منقوص ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں مقصور، یہ ٹرم لکھی ہوئی ہے مقصور، یہ اس کے اینڈ پہ بھی یا آ رہا ہے. لیکن فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے جو منقوص ہوتا ہے نا اس کی پروننسیشن ہوتی ہے محامی، اس کو بھی وہ یا پروننسیشن میں آتا ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں محامی، ٹھیک ہے. لیکن جو مقصور ہوتا ہے اس کے لکھا ہوا تو یا نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پڑھنے میں وہ الف ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسے مصطفیٰ اور مستشفیٰ اور اسی طرح کے اور لفظ. یہ ایک بات میں وہ کروں موسیٰ، جی ہاں موسیٰ، عیسیٰ، بالکل ٹھیک ہے. جی نجمہ آپ کیا ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس میں منقوص کا جو ہے میں نے ایسے لکھا تھا کہ یا ہو اس سے پہلے زیر ہو، کسرہ ہو، ہاں یہ بھی وہ ایک آٹومیٹیکلی اوکے ٹھیک ہے. محامی ٹھیک ہے کیونکہ وہ ای کی ساؤنڈ آئے گی نا اس میں تو ظاہر ہے پچھلے والے لیٹر پہ کسرہ ہی ہوگا. صحیح ہے صحیح ہے. لیکن یہاں پہ کھڑا زبر ہوتا ہے، یہاں پہ ختم ہو رہا ہے لیکن پچھلے والے لیٹر پہ وہ کھڑا زبر اس کو ہم دے دیتے ہیں اپنی سہولت کے لیے. مصطفیٰ ایسے، مستشفیٰ، عیسیٰ، موسیٰ، یہ سارے کس کی مثالیں ہیں؟ یہ مقصور، اسم المقصور کی مثالیں ہیں. اور یہ اسم المنقوص کی مثالیں ہیں جو یا پہ ختم ہو رہی ہے لیکن پیچھے والے لیٹر پہ کسرہ ہے جیسے نجمہ نے بتایا، اور وہ اس کی آواز جو یا کی پھر آتی ہے محامی. اور کون سی مثالیں ہیں بھائی اس کی؟ قاضی، ٹھیک ہے، قاضی جج جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے یہ. اور محامی جانی کا کیا مطلب ہے؟ مجرم، ٹھیک ہے. چلیں یہ میں نے کہا 2 ٹرمز آپ لوگوں کو بتا دوں. جی نسیم صاحب صدیقی کیوں بولا تھا آپ نے اس کی مثال میں؟ اچھا نہیں میں وہ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہے مطلب یا جو اینڈ پہ نظر آ رہا ہوگا وہ تیسرا یہ ہوگا کہ وہ یا متکلم ہوگی، ٹھیک ہے. وہ یا متکلم کی طرف جو ہے نا مضاف بنا، صدیق مضاف ہے صدیق، اور وہ یا متکلم اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے مضاف الیہ کے طور پر. تو یہ بھی اسی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ تینوں کیٹیگری جب آپ کو اینڈ پہ یا نظر آ رہا ہے تو اس کے بارے میں ہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے آ جائیں پھر واپس. خرجل جی خرج الجرح من المستشفى، جرح یہاں پہ فاعل مرفوع، حالت رفع میں جی بالکل فاعل مرفوع وعلامت الرفع مقدرہ، ٹھیک ہے. جو علامت الرفع ہے وہ مقدرہ ہے نا.
کیونکہ مقدرہ کا جو ٹرم ہے نا وہ ہم انہی تینوں کیٹیگریز کے لیے یوز کرتے ہیں. من المستشفى، چلیں اس کو بھی بتا دیں جلدی سے. حالت جر ہے نا. جی حالت جر ہے کیونکہ پیچھے من حرف جر آ رہا ہے. اور وعلامت الجر، جی علامت جر کیا ہے؟ من. وہ تو حرف جر ہے نا. علامت الجر مقدرہ. مستشفی میں آپ کو علامت جر تو نظر نہیں آ رہی نا، مقدرہ ہے وہ. صحیح. ٹھیک ہے جی. جی 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 حالت یعنی جو علامت الرفع ہے جرحہ میں وہ بھی مقدرہ ہے. مقدرہ کا مطلب چھپی ہوئی. یہ جویریہ اور ہما کے لیے بتا رہی ہوں. ٹھیک ہے، کہ مقدر ہم لفظ دیکھیں کس کو بولتے ہیں، وہی نا جو مقدر میں تھا. تو مقدر کسی کو نظر تھوڑی آتا ہے کبھی، وہ ہمیشہ ان سین ہوتا ہے مقدر. اسی سے یعنی یاد رکھنے کے لیے ٹپ بتا رہی ہوں. تو مقدرہ کا مطلب ہے اس کا اعراب چھپا ہوا ہے. حالت جر میں تو ہے مستشفی لیکن نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے، اور ظاہرہ اس کے اپوزٹ ہے. چلیں آگے چلیں نسیم صاحب نمبر 8 پہ. جی. اخذ صدیقی کتابی من حقیبتی. جی یہ بھی صدیق یہاں بھی حالت رفع میں ہے فاعل ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. یعنی تو پھر آپ کہیں گے صدیقی فاعل مرفوع و بتائیے پورا اعراب بتائیے. وإعرابه مقدرہ. ہاں یا اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ وعلامت الرفع. ٹھیک ہے، وعلامت الرفع مقدرہ. رفع کی جو علامت ہے وہ مقدرہ ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، چلیں آگے. کتابی یہ کیا ہے؟ کتابی یہ حالت نصب میں ہے. کیوں؟ ٹھیک ہے صحیح بتایا آپ نے، لیکن وجہ بتائیے. مفعول ہونے کی وجہ سے. بالکل. اب میرے دوست نے میری کتاب نکال لی تو یہ مفعول. ٹھیک ہے، تو کتابی مفعول منصوب. کیا بتائیے اسی طرح سے. وإعرابه مقدرہ. ہاں وعلامت النصب مقدرہ. علامت النصب ٹھیک ہے المقدرہ نیکسٹ. من تو اس کو حقیبتی. پہلے علامت رفعی کیوں کہا؟ اسی کی بات کریں نا، علامت ہی ہوتی ہے نا، کیا مقدر ہے. ٹھیک ہے. نہیں لیکن رفع تو نہیں ہے، اس میں تو نصب ہے. او سوری علامت النصبی. ٹھیک ہے کتابی میں صحیح. جی جی علامت نصب. من حقیبتی. علامت النصب المقدرہ. من حقیبتی یہ من کی وجہ سے، اور اس کی بھی اعراب مقدرہ ہے. لیکن یہ تو ظاہر ہو رہی ہے نا. لیکن ہم نے دیکھا تھا نا کہ وہ تو یا کی وجہ سے ظاہر ہو رہی ہے نا، کہ یا متکلم لگی تو وہ لازم اپنے سے پیچھے کسرہ ہی مانگتی ہے نا. حقیبتی تا کے نیچے جو کسرہ لگا نا وہ یا متکلم کی وجہ سے، وہی بات ہو گئی نا. ٹھیک ہے، کیونکہ یا ہے نا تو پھر ہم اس طرح ہی بولتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نسیم صاحب کلیئر ہے؟ جی جی ٹھیک ہے لیں آگے نمبر 9. اشتریت هذا ب15 ريالا. ب5 حالت رفع میں ہے. بالکل حالت جر میں. حالت جر میں کی ہاں. وجہ سے. کس وجہ سے؟ بی کی وجہ سے. بی کی وجہ سے. لیکن یہ تو حالت جر حالت نصب میں بھی تو ہو سکتا ہے نا اگر دیکھیں تو. لیکن بی لگا ہوا ہے تو پھر اچھا صحیح. صحیح. ب15 ريالا. اور بس یہ انڈر لائن مبنی جو ہے. ورڈ ہے نا اسی کو بتا. جی یہ مبنی ہوتا ہے، یہ جو ہے عشرہ سے پہلے کے. یہ ہم نے پڑھا تھا نا نورین. جی یہ مبنی ہے. وہ مرکب جو تھے نا، رائٹ. میں دوبارہ آپ کو لے کے جاتی ہوں اس پیج پہ. کہاں پہ تھا وہ؟ اسی پہ تھا شاید. نہیں مرکب عدد جو تھے نا، یاد کرنے کے لیے کہہ رہی تھی. ہاں کہ یہ وہ ہوتے ہیں نا مبنی ہوتے ہیں، اس لیے خمسہ ہے ورنہ بی یہ کی دیکھیں. وجہ ہاں الاعداد المرکبہ. ٹھیک ہے، جو وہ بھی مبنی ہوتے ہیں. 11. ٹھیک ہے صحیح. 13 سے 19 تک. جی ٹھیک ہے چلیں. اس کے بعد ریاضن جو ہے ہاں وہ تو ویسے تو انہوں نے انڈر لائن بھی نہیں کیا ہوا نمبر 1. اور نمبر 2 وہ مفعول ہے نا.
اس لیے منصوب ہے. حالت نصب میں ہے. جی جی. یعنی میں نے اس کو 15 ریال کے ساتھ خریدا. ٹھیک ہے, 15 ریال سے خریدا. ٹھیک ہے, چلیں. انا محامن حالت رفع میں ہے. بالکل ٹھیک ہے. بتائیے جی. کیوں حالت رفع میں ہے؟ کیونکہ یہ اصل میں محامین تھا, تو اس کو نہیں یہ منقوص ہے نا, یہ منقوص ہے, اور اس حالت اس کی اعراب حالت رفع اور لیکن میں حالت, آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس کو کیوں حالت رفع کہہ رہے ہیں, کس وجہ سے, یہ پوچھ رہی ہوں. کیونکہ یہ حالت رفع میں ہے, اس وجہ سے کہ یہ حالت, کیسے حالت رفع میں کیوں ہے؟ نظر تو آ نہیں رہی, تو آپ کیسے اتنی شیورٹی سے کہہ رہے ہیں کہ حالت رفع میں ہے؟ اس وجہ سے یہ حالت مقدرہ رفع میں ہے. اس کے اعراب مقدرہ, یہ اسماء منقوص ہیں. آپ نہیں پک کر رہے, میں آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہی ہوں, میں کیا آپ کے منہ سے سننا چاہ رہی ہوں. جی جی. اس یہ خبر ہے. ہاں, یہ سننا چاہ رہی ہوں میں. اچھا 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 اچھا. جی آپ اس کی ریزن بتائیے نا کہ کیوں حالت رفع میں ہے. جی جی, خبر کی وجہ سے. بالکل خبر کی وجہ سے. اور یہ انا کیا چیز ہے؟ انا یہ ضمیر ہے نا. اوکے, تو اس طرح بتائیں گے ایک جملے میں, آپ میں پوچھوں کہ انا کیا ہے تو اچھا, مبتدا ہے انا, یہاں جی مبتدا ہے. آپ اعراب کر رہے ہیں نا اس کے, آپ ان کو وہ ٹرمز بتائیے مجھے جو استعمال ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, انا نا, تو ویسے تو خیر مطلب وہ انڈر لائن نہیں ہے, اس کا ریکوائرڈ نہیں تھا, لیکن چونکہ وہ مطلب جی بات جی, ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے. انا صحیح مبتدا ہے, مبتدا مبتدا ہے, مرفوع محامل ہے. اس کی خبر ہے. ہاں جی, بالکل, اور محامی اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے, خبر اور خبر جو ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک, تو اس لیے حالت مرفوع ہوتی رفع ہے, میں ہے. لیکن یہاں پہ اسماء منقوصہ ہونے کی وجہ سے اس کے, آ- اور اس کے اسماء منقوصہ کے اعراب حالت رفع اور حالت جر میں جب کسرہ کے نکرہ ساتھ ہو ہوتے تو پھر وہ اس کی یا گر جاتی ہے. یہ بھی ایڈ کریں ساتھ کہ نکرہ ہے اس وجہ سے. اگر اسی کو ہم کر دیں گے الف لام لگا دیں گے, پھر اس کی یا نہیں گرے گی. ٹھیک ہے, پھر وہ ہوگا محامی, انا المحامی, محامی, اس طرح پڑھا جائے گا. محامی. بالکل ٹھیک. لیکن جب نکرہ ہوگا تو حالت رفع اور حالت جر میں صرف اس کی وہ گر جائے گی, اور حالت نصب میں اس کا وہ اعراب ظاہر ہو جائے گا, فتحہ ظاہر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل جی. ٹھیک ہے. جی, کسی کو کچھ پوچھنا ہے کہ کلیئر ہے یہاں تک؟ اور ہماری کلاس کا ٹائم, اللہ اکبر, میں نے کہا کہ ہم تھوڑی دیر میں اس کو کر کے ہم اگلے لیسن پہ چلے جائیں گے, لیکن دیکھیں ماشاءاللہ. اچھا, انا انتا انتی اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضمائر, حالت رفع کے ضمائر. ضمائر, اس میں ضمیر ہے نا. ہاں, یہ سارے ضمائر ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ حالت رفع کے ضمائر ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ حالت نصب اور جر کے بھی ہوتے ہیں, وہ پھر خالی چھوٹی یا اور وغیرہ. ٹھیک ہے, یہ ضمائر ہیں, اور سارے ضمائر بھی معرفہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے مبتدا معرفہ ہے. بس میں وائنڈ اپ کرتی ہوں, اذان شروع ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.